انسانی زندگی کی سب سے بڑی قدر اس کی حفاظت ہے۔ ہر فرد چاہتا ہے کہ وہ محفوظ رہے، چاہے وہ گھر میں ہو یا سفر پر۔ جدید دور میں ٹیکنالوجی نے یہ ممکن بنایا ہے کہ ہم نہ صرف اپنی حفاظت کو یقینی بنا سکیں بلکہ دوسروں کی خیریت کے بارے میں بھی باخبر ہیں۔ اس سوچ کے تحت چینی عام طور پر جدید معاشرے میں ایسی موبائل اپلیکیشن استعمال کر رہے ہیں جو زندگی کی حفاظت کا فلسفہ ہمارے ہاتھوں میں لیے آتی ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، اپنے چینل ہسٹری انفورڈ سے۔ آر یو ڈیڈ ایک نیو چائنیز پیڈ ایپ ہے جو سنگلز کے لیے بنائی گئی ہے۔ چائنا میں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ یقین بناتی ہے کہ ایپ یوزر صحت مند اور صحیح سلامت ہے یا ایک خاصی ایپ ہے۔ پیغام آٹومیٹکلی کسی کو آتا ہے۔ اگر استعمال کنندہ 2 دن تک جواب نہیں دیتا تو آپ خود اس کے فیملی ممبر، ریلیٹیو یا فرینڈ سے رابطہ کرتے ہیں اور تو اس کے رسپانس نہ کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں تاکہ استعمال کنندہ کے بارے میں حقیقی معلومات جان سکیں کہ وہ کہیں حادثے یا اٹیک کا شکار تو نہیں ہوا، اور کسی ایمرجنسی کی صورت میں اس کی مدد کی جا سکے۔ جو لوگ اکیلے رہتے ہیں اکثر کوئی نوٹس نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک اور بات ہے وہ یہ کہ مسئلہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ آج کل لوگ خود کو بہت زیادہ کٹا ہوا اور تنہا محسوس کرتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ اتنے زیادہ الیکٹرانک رابطوں کے طریقوں کے باوجود لوگ زیادہ جڑے ہوئے محسوس کریں گے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ لوگ آمنے سامنے کم وقت گزارتے ہیں، فون پر بہت کم بات کرتے ہیں اور دوسروں سے رابطہ رکھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کیونکہ وہ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن اب وہ لوگوں سے رابطہ نہیں کرتے بلکہ ایک ایپ سے رابطہ کرتے ہیں۔ یہ ہماری سوسائٹی کی حالت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے بہت سے لوگوں کو یہ خوف ہے کہ وہ مر جائیں گے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ واقعی افسوسناک ہے کہ ہم سماجی دوری اور تنہائی کے اس مقام تک پہنچ گئے ہیں۔ سروے ڈیٹا جو کئی دہائیوں پر محیط ہے، آج کل لوگ 1990 اور 2000 کی دہائی کے مقابلے میں زیادہ تنہائی محسوس کرنے کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ لوگ آمنے سامنے کم آتے ہیں اور زیادہ آن لائن بات کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا نئی نسلیں واقعی زیادہ تنہا ہیں یا صرف اپنی تنہائی کے بارے میں زیادہ کھل کر بات کرتی ہیں؟ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ بات صرف کھل کر کرنے کی نہیں ہے۔ ذہنی صحت کے سروے بتاتے ہیں جنریشن زی جو 1995 سے 2009 کے درمیان پیدا ہونے والے لوگوں کی ہے، پہلے کے مقابلے میں زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں، یعنی وہ واقعی زیادہ تنہائی محسوس کرتے ہیں۔ تنہائی کوئی پرانی بات نہیں ہے، لوگ جانتے ہیں کہ تنہائی کیا ہوتی ہے اور کیسا محسوس ہوتا ہے۔ آن لائن رابطہ کچھ حد تک تعلق تو پیدا کرتا ہے لیکن تو جذباتی تعلق پیدا نہیں کر سکتا جو کسی کے ساتھ آمنے سامنے بیٹھ کر محسوس ہوتا ہے۔ تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ذاتی طور پر وقت گزارنا تنہائی کم کرنے کا بہترین طریقہ ہے، لیکن نوجوانوں اور کم عمر بالغوں میں آمنے سامنے وقت گزارنا پچھلے 10 سالوں میں تقریباً آدھا رہ گیا ہے۔ تنہائی صرف الگ تھلگ لوگوں میں ہے یا ساتھ لوگوں میں؟ تحقیقات بتاتی ہے کہ دونوں میں۔ جو لوگ بے چینی یا ڈپریشن کا زیادہ شکار ہوتے ہیں وہ زیادہ تنہائی محسوس کرتے ہیں۔ جو لوگ اکیلے رہتے ہیں یا مضبوط سماجی تعلقات نہیں رکھتے وہ بھی زیادہ تنہا ہوتے ہیں۔ پہلے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا معمول تھا، لیکن اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا کے دور میں یہ روایت کم ہو گئی ہے۔ یہی تنہائی کی بڑی وجہ بن رہی ہے۔ یہ اپلیکیشن محصولر کے لیے نہیں بلکہ ایک فلسفہ حاضر کے تحت بنائی گئی ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہر فرد کی حالت اور سلامتی کے بارے میں مستقل معلومات حاصل کی جاتی رہیں۔ مقصد نگرانی کا عمل ہے۔ اپلیکیشن ہر صارف کی موجودہ حالت، مقام اور صحت سے متعلق ڈیٹا حاصل کرتی ہے تاکہ اگر کوئی فرد جواب نہ دے سکے تو فوراً انکوائری کی جا سکے، فوری رد عمل دیا جائے۔ اگر کسی کی طرف سے جواب نہ آئے یا وہ خطرے میں نظر آئے تو متعلقہ حکام یا اہل خانہ فوری طور پر مطلع کیے جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے
کسی بھی ممکنہ حادثے یا متوقع صورتحال سے بروقت مدد فراہم کی جا سکے۔ زندگی کا سفر اور ذمہ داری کا فلسفہ ہے۔ یہ ایپ ہمیں سکھاتی ہے انسانی زندگی کو محفوظ رکھنا اور معاشرے کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہر ڈاؤن لوڈ، ہر استعمال ایک چھوٹا سا عہد ہے کہ ہم اپنے اور دوسروں کے لیے چوکنا رہیں گے۔ ڈیٹا کے ذریعے حفاظت کا بندوبست ہے۔ یہ ایپ صرف نگرانی کے لیے نہیں بلکہ مسلسل معلومات کے تبادلے کے ذریعے مسائل سے پہلے اختیار کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے یہ یقین ہوتا ہے کہ ہر شخص خیریت سے ہے۔ اگر کوئی غیر معمولی صورتحال پیش آئے تو فوراً کارروائی کی جا سکے۔ اگر دیکھا جائے یہ اپلیکیشن میز ایک تکنیکی آلہ نہیں بلکہ انسانی زندگی کی حفاظت کا فلسفہ ہے۔ ہر ڈاؤن لوڈ ایک عہد ہے، ہر اطلاع ایک یقین دہانی ہے، اور ہر رد عمل یہ کہتا ہے کہ زندگی کی قیمت سلامتی سب سے زیادہ اہم ہے۔ یہ ایپ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ جدید دنیا میں بھی انسانی حفاظت کو ٹیکنالوجی کے ذریعے ممکن بنایا جا سکتا ہے تاکہ ہر فرد کی خیر و عافیت کا علم ہمیشہ برقرار رہے۔